اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ دوئی کی وہ بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ سب سے پہلے اس شعر میں موجود الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ شعر ہی اس جملے سے شروع ہو رہا ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ یہ استعجاب کے انداز میں ہے، یعنی مثبت بات کی جائے لیکن اس کا مفہوم نفی میں لیا جائے۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے مطلب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا کوئی ناممکن کام ہو تو کوئی کہتا ہے اسے کون کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی بات آپ نے مثبت پہلو کے اعتبار سے کی ہو لیکن اس کا معنی منفی پہلو میں لیا جائے۔ اس کے بعد یکتا کا مطلب ایک ہونا، اور یگانہ سے مراد ایک ہونے کے ساتھ اس کی طرح کا کوئی دوسرا شے نہ ہو، یعنی وہ یونیک ہو۔ میں ایک فرد ہوں لیکن میں یگانہ نہیں ہوں، کیونکہ میرے علاوہ بھی بہت سارے انسان موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کون ہے جو یکتا بھی ہو اور یگانہ بھی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی خدا ایک ہے، اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ خدا جیسا کوئی دوسرا ہستی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا خدا یکتا بھی ہے اور یگانہ بھی ہے۔ اس کے بعد دوئی کا مطلب ہے دو، یہ شرک کا متضاد ہے۔ انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈویلٹی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں یہ لفظ دوئی کا استعمال ہوا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ پھر اس کے بعد دو چار ہونا، اس کا مطلب ہے آمنا سامنا ہونا، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا جانا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جانا۔ اب تمام معانی کو اکٹھا کر کے اس شعر کا مفہوم کیا بنتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں دیکھا جائے تو توحید کا مضمون نمایاں ہے، یعنی جس مضمون کو اس شعر میں چھیڑا گیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے، یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ یعنی اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اسے کون دیکھ سکتا، مطلب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مزید ہے کہ اللہ یگانہ ہے اور یکتا ہے۔ خدا کا یگانہ ہونا یہ اس آیت کے مطابق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی خدا جیسا کوئی اور ہستی موجود نہیں ہے۔ یہ مفہوم اس آیت میں ادا ہوا ہے، اور یہ سورہ شورى آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء۔ اس کے بعد خدا کا یکتا ہونا یہ اس آیت کے مطابق ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اس مصرعے میں پہلے مصرعے ہی میں بیان کردہ موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی ہے کہ ایک کے بجائے دو خدا ہوتے تو آپس میں ٹکرا جاتے، اس طرح کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتے۔ یہ دلیل بھی قرآن مجید ہی میں موجود ہے۔ وہ آیت ہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے، وہ یکتا ہے یگانہ، کہ دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مزید یہ کہ وہ یکتا اور یگانہ ہے۔ اگر دو خدا ہونے کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپس میں ٹکرا جاتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مرزا اسد اللہ خان غالب نے قرآن مجید کی 4 آیات کے مفہوم کو ایک شعر میں سمیٹ دیا۔ یہ شعر ان کی قادر الکلامی اور فکری گہرائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس شعر کے فوراً بعد انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ تصوف کا مطلب ہے خدا کی ذات کے متعلق آگاہی و معرفت،
جس کا ثبوت انہوں نے اوپر والے شعر میں دیا ہے۔ بادوخار ہونا اس کا مطلب ہے شرابی ہونا یا بے عمل ہونا۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ غالب تمہیں لوگ ولی سمجھتے اگر بادوخار یا بے عمل نہ ہوتے، کیونکہ آپ کو خدا کی ذات کی معرفت حاصل ہے۔ اس شعر کی تشریح یہیں پر مکمل ہو گئی۔ خدا حافظ۔